تو جو کہتے تھے کہ یہ بریلینٹ برین کا ایکسپورٹ ہے، تو ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو یہاں پھر صرف پٹواری ہی رہ جائیں گے۔ پوری حکومت کو گراتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس دوسرے بندے کو میں لا رہا ہوں تو یہ کچھ اچھا کرے گا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا۔ آج پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ وہ 2.7% تک ہے، مطلب نہ 6.5% تک گیا نہ 7% تک گیا، بلکہ نیچے آیا۔ ہمارا انڈسٹریلسٹ پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بے روزگاری کی یہ حد ہے کہ اگر آج اعلان ہم کریں، یہاں پر ہمارے گولڈ میڈلز ہیں، یہاں پر ہمارے نوجوان ابھی پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ایم ایس ایم فل کیا ہے، بیچلرز کی ڈگریاں لی ہیں۔ آج میں یہاں اعلان کرتا ہوں کہ باہر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کے ویزے آپ کو ملیں گے۔ تو جو کہتے تھے کہ یہ بریلینٹ برین کا ایکسپورٹ ہے، تو ہمارے جو بہترین دماغ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو یہاں پھر صرف پٹواری ہی رہ جائیں گے۔ غربت کا یہ عالم ہے کیونکہ یہاں پر لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو رہی ہے، مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ کچھ خرید ہی نہیں پا رہے، تو 45% تک ہماری وہ عوام پس چکی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اور ایک حکومت جس پر آئی ایم ایف چارج شیٹ لگا رہی ہے کہ انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ مطلب ایک گڑی جو جائز طریقے سے لی گئی تھی اس پر کیسز بن رہے ہیں، لیکن ایک گاڑی جو آپ کو شاہانہ سے نہیں لے سکتے، آپ کے موجودہ تمام لیڈران نے وہ گاڑیاں لی ہیں، 5300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ جو ہے کرپشن کے خلاف نہیں ہے، یہ لوگ اپنی ذاتی انا بغض میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن جو آپ کا اور میرا پیسہ ہے، جو میرے غریب عوام کا پیسہ ہے، جو میرے ریڑھی والے کا، ٹیکسی والے کا، ریکشے والے کا، سوزوکی والے کا پیسہ ہے، ایک چوکیدار جو ساری رات ڈیوٹی کرتا ہے اور صبح چائے کی پتی خریدنے جاتا ہے، چینی خریدنے جاتا ہے، ماچس کی ڈبی خریدنے جاتا ہے، اس پر بھی اپنے خون پسینے سے وہ ٹیکس دیتا ہے، یہ اس کا پیسہ ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ جو میڈیا میں 4 ارب روپے اپنے گراہ کے متاثرین کے لیے دوں، جو ان پر لگیں گے اس پر تو پوری دنیا سر پر اٹھائی ہوئی ہے، لیکن مجال ہے کہ 5300 ارب روپے پر یہ ایک بات بھی کریں۔ یہاں پر جو زبردستی انقلاب پر، زبردستی آپریشن پر میرے لوگوں کو گراہ سے نکالا جاتا ہے، اس کے لیے اگر میں پیسے دوں تو یہ چیخیں مارتے ہیں۔ وہاں پر کسی کی خواہش پر انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے اور اس پر اربوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، تمام میڈیا خاموش، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ تو میرے خیبر پختونخوا کے نوجوانوں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ خیبر پختونخوا کو ہمیشہ اپنے اصلی حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ ہمیشہ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا گیا ہے۔ ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر 78 سال سے قابض ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پختون ترقی کرے، خیبر پختونخوا کی عوام ترقی کرے، لیکن ہم نے اس مائنڈ سیٹ کو شکست دینی ہے اپنی محنت سے، اپنے موقف پر کھڑے ہونے سے، اپنا حق مانگنے سے، اپنے لیے آواز اٹھانے سے، کیونکہ آواز اٹھانا جنازے اٹھانے سے بہتر ہے۔ آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آپ کے جنازے اٹھیں گے،
اور یہ جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہم تک چکے ہیں. ہم ان ناکام پالیسیوں کا مزید حصہ نہیں بنیں گے. ہم وہ تمام پالیسیاں جس سے میرے خیبر پختونخوا کے عوام کا فائدہ ہوگا، ان پالیسیوں میں ہم سب کے دوست ہوں گے. لیکن ایک پالیسی جس سے میرے معصوم لوگوں کا خون بہتا ہو، جس سے جو ہے کچھ لوگوں کے جیب بھرتے ہوں، جس سے کچھ لوگ باہر ملکوں میں جزیرے اور فلیٹ خریدتے ہوں، اس کے خلاف ہم علم بغاوت بلند کریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں، میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے چٹان کی طرح کھڑا ہوں. میں آپ کا حق جو انہوں نے روک کے رکھا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام کا 4,758 ارب روپے وفاق نے روک کے رکھا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی میں ان سے لوں گا، لیکن آپ کی مدد سے. آپ نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے، آپ نے چپ نہیں رہنا. جو حقوق آپ کے ہیں وفاق کے ساتھ، جو وفاق کا فرض ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یہ دیں، اس کے لیے میں بھی کھڑا ہوں، آپ نے بھی آواز اٹھانی ہے. میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ تعالی میں لڑتا رہوں گا. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ تعالی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. آپ ابھی ڈگریاں لے کر پروفیشنل لائف میں جائیں گے انشاءاللہ. حکومت خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق آپ کے لیے بہترین اپرچونٹیز پیدا کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی، اور میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہمارا نوجوان بے روزگار نہ رہے. اگر تمام لوگوں کو ہم سرکاری جاب نہ دے سکیں، لیکن آپ کے لیے وہ اپرچونٹیز ہم لے کر آئیں گے کہ ہر بندہ انشاءاللہ تعالی اپنی ذات میں خود کفیل ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے میرے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم نے مل کر انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو عظیم صوبہ بنانا ہے. ہم نے مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھنا جب تک ہم حقیقی آزادی کی اس جدوجہد میں کامیاب نہ ہو. بہت شکریہ، بہت مہربانی. وما علینا الا البلاغ. میں چونکہ میٹنگ ہے، میں جا رہا ہوں، تو میں اس کنوکیشن کو آگے لے جانے کا اختیار وائس چانسلر صاحب کو دیتا ہوں. شکریہ.